السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 23 جون کی دیکھتے ہیں اسپیڈ نیوز۔ حج 2022 کے طواف پروگرام کے تحت 40,000 سے زائد عازمین حج نے طواف قدوم کے مناسک کیے ادا۔ ترکیہ، یورپ، عرب و غیر عرب ملکوں کے مسلمان شامل۔ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے مشرقی دیوار سے لگے تاریخی قبرستان میں بھڑکی آگ۔ اسرائیلی حکومت کی لاپرواہی اور تاریخی مقامات کی مرمت پر پابندی بتائی گئی وجہ۔ افغانستان میں کل آئے زلزلے کے بعد ہر طرف تباہی کے مناظر، ہزاروں گھر زمین دوز، اب تک 1500 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق۔ طویل سیاسی کشیدگی کے بعد سعودی اور ترکی کے درمیان دوستانہ تعلقات۔ سعودی ولی عہد پہنچے ترکی، صدر ایردوان نے کیا استقبال، آپسی تعاون پر ہوا تبادلہ خیال۔ مقتول سعودی صحافی جمال خشوگی کی سابقہ منگیتر نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے دورہ ترکی کی سخت مذمت کی، ٹویٹ کر شہزادے سلمان کو قرار دیا قاتل۔ روس کے وزیر خارجہ کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات۔ مغربی پابندیوں کے تناظر میں ایران اور روس کے درمیان اہم معاہدوں کو مضبوط کرنے پر دیا زور۔ کویت کے ولی عہد شیخ مشعل احمد نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا کیا اعلان، کہا عوام خود ان کا انتخاب کر کے سیاسی مناظر نامے کو درست کر سکتی ہے جو ان کی مناسب نمائندگی کرتے ہیں۔ نوجوان فلسطینی خاتون سارہ خطیب نے ڈنمارک میں 7,203 ووٹ حاصل کر کے رضاکارانہ کاموں میں پرسنالٹی آف دی ایئر کا اعزاز کیا حاصل۔ جنوبی ترکیہ کے جنگلات میں پھر ایک مرتبہ بھڑک اٹھی آگ۔ موغلا کے مارمارس ضلع میں آگ بجھانے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے ناکام۔ وینزویلا میں ایک بزنس پلین گر کر ہوا تباہ، 6 افراد ہلاک۔ ایسٹوڈیانٹس ڈی میرینڈے فٹ بال کلب کے صدر کرسچیان ٹونی بھی مہلوکین میں شامل۔ قطر میں ہونے والے 2022 فٹ بال ورلڈ کپ کے اب تک 12 لاکھ سے زائد ٹکٹس ہو چکے فروخت، 2 کروڑ 35 لاکھ ٹکٹوں کی ملی درخواستیں۔ مہاراشٹرا میں تیزی سے بدلتے سیاسی صورتحال کے درمیان سی ایم ادھو ٹھاکرے نے چھوڑ دیا چیف منسٹر ہاؤس ورشا، اپنے گھر مورتوشری ہوئے شفٹ۔ مہاراشٹرا سیاسی گھمسان کے درمیان شیو سینا ایم پی سنجے راؤت کا دعویٰ، کہا باغی 40 میں سے 20 ایم ایل ایز ہمارے رابطے میں، ہماری لڑائی رہے گی جاری۔ مہاراشٹرا مجلسی ایم پی امتیاز جلیل نے کی ادھو ٹھاکرے کی تعریف، کہا شیو سینا سے ہمارے نظریاتی و سیاسی اختلافات، لیکن ادھو ٹھاکرے کو آج سن کر ان کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ مختار عباس نقوی کا مہاراشٹرا کی سیاست پر طنز، کہا ڈمی کار اور ڈائلسس والی سرکار زیادہ دن نہیں چلتی، جب رات ہے اتنی متولی تو صبح کا علم کیا ہوگا۔ آپ لیڈر راگھو چڈھا کا الزام، کہا ایک اٹل جی کی بی جے پی تھی جس نے ایک ووٹ کم پڑنے پر سرکار کو لات مار دی تھی، اور آج پی ایم مودی کی بی جے پی جو ایم ایل ایز کی خرید و فروخت سے سرکار بنا رہی۔ بی جے پی کی صدارتی امیدوار کو اڈیشہ کی پارٹی بیجو جنتا دل کی جانب سے ملی حمایت، تو یشونت سنہا نے کہا یہ نظریات کی لڑائی، ملک کو ربر اسٹیمپ صدر کی ضرورت نہیں۔ راہل گاندھی کا ٹویٹ، لکھا چین کی فوج ہمارے بھارت کی زمین پر بیٹھی، وزیر اعظم جی سچی دیش بھکتی فوج کو مضبوط کرنے میں ہے، لیکن آپ تو فوج کو کمزور کر رہے۔ راہل گاندھی کا نیشنل ہیرالڈ کیس سے ای ڈی کی 6 گھنٹوں تک پوچھ تاچھ، اور پھر خاموشی پر گورو ولبھ کا طنز، کہا اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی۔ بھارت میں بلی بائی ایپ کے ذریعے مسلمان خواتین کو برائے فروخت لگانے والے مزید 3 ملزمان کو ممبئی کی ایک عدالت نے دے دی ضمانت۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی خاتون وکیل شلپا این آئی اے کی تحویل میں، وشاکھاپٹنم کی ایک نرسنگ اسٹوڈنٹ کو نکسلائٹ میں شامل کروانے کا ہے الزام۔ خیر آباد کی ٹی آر ایس کارپوریٹر وجے ریڈی کانگریس میں شامل، گاندھی بھون میں ریونت ریڈی کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت کر لی اختیار۔ تلنگانہ کے گدوال میں بھروسہ سینٹر خواتین و بچوں کی مدد کے مرکز کا ایڈیشنل ڈی جی پی سواتی لکرا نے کیا افتتاح، کہا پولیس کسی کو بھی نہیں بخشے گی جو خواتین پر حملہ کرے گا۔
دہلی کے راجندر نگر اسمبلی کا آج ضمنی انتخاب، بالی ووڈ ایکٹریس سونم کپور کی ووٹرز سے ووٹ ڈالنے کی اپیل، دہلی ڈسٹرکٹ نے سونم کو ڈسٹرکٹ آئیکن کیا تھا منتخب۔ سونے کی قیمتوں میں معمولی سا اضافہ، حیدرآباد میں 24 کیرٹ کا سونا فی 10 گرام ہوا 51,990، جبکہ چاندی 660 روپے فی 10 گرام پر برقرار۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔